فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالیٰ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کمال حسن حضور ہے، گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ بھائی میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جو میرا کام کرنے کو دل کر۔ میں شاہد خان پربھنی مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والدہ کا نام ممتاز بیگم۔ میں کبھی بھی ایگزام دیتا ہوں، محنت کے ساتھ دیتا ہوں، لیکن اپنا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہوں۔ تھوڑا پرابلم آتا ہے مجھے ایگزام میں، رزلٹ کبھی بھی نیگیٹو آتا ہے میرا، اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری پوتی کا نام جو ہے وہ ام ایمن ہے اور ان کی والدہ کا نام فوزیہ ہے۔ 6 مہینے کی ہو گئی ہے، وہ ٹانگوں پہ مطلب وزن نہیں رکھتی اور موشن بھی اس کو زیادہ آتے ہیں۔ یہ استخارہ کر کے بتا دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سب سے پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا کام کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔
آپ اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ کام میں دل لگنے کا وظیفہ، جس کا کام میں دل نہ لگتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اول و آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد شاہد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں ایگزام دیتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے طرح تیاری کر کے پیپر دوں، امتحانات دینے کے بعد کامیابی کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں شاہد بھائی۔ امتحان دینے کے بعد سے لے کر رزلٹ آنے تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 300 مرتبہ الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس یہ وظیفہ آپ پڑھیں۔ رزلٹ آنے تک، نتیجہ آنے تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل امتحانوں میں اچھے نمبروں سے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ایک بچی ہے ایمن نام ہے، وہ اپنی ٹانگوں پر چل نہیں سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی، شاید ٹانگوں کی کچھ کمزوری ہوگی اور چل نہیں سکتی ہوگی، تو استخارے کا آپ نے فرمایا تھا، استخارہ کر دیا گیا بچی کا۔ استخارے میں بظاہر کوئی عملیات بندش کا تو اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری ہی ہے، بیماری کی علامات ہیں، کوئی جادو جنات کی شرارت وغیرہ بالکل بھی نہیں۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیں۔ 1000 مرتبہ، اب بچی تو اگر چھوٹی ہے تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر بچی کی ٹانگوں پہ دم کریں، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر بچی کی ٹانگوں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی اور اس کی ٹانگوں کی جو کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اپنے پیروں پر چلنا شروع کر دے گی۔ اس کے علاوہ پیروں کی کمزوریاں دور ہونے کے لیے، پیروں کے درد سے حفاظت کے لیے ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دم کی ہوئی مخصوص ڈوریاں دی جاتی ہیں، آپ وہ دھاگے بھی حاصل کر لیجئے اور وہ بچی کے ٹانگوں میں باندھ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچی کے پاؤں کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا۔ ایک فرمائش کافی دنوں سے ہمیں موصول ہو رہی ہے اسلامی بھائیوں کی، کافی کالز آ رہی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، کہ جنید شیخ کے جو کلپ ہیں ان کی مدنی بہاروں والا، تو وہ دکھا دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم آپ کی یہ فرمائش پوری کرتے ہیں۔ تو میرا نام محمد نعیم ہے، مجھے آپ کی فرمائش پر ایک نعت سننی ہے مشتاق بھائی کی، الوداع ماہ رمضان کی۔ میری فرمائش یہ ہے، باپا کی پہلی ویڈیو دیدار مجھ سے دیکھنی ہے۔ فرمائش یہ ہے، میں نے نعت سننی ہے، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ، گھٹائیں غم کی چھائیں دل پریشاں یا رسول اللہ۔ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا درماں یا رسول اللہ۔ قلت حیلتی انت وسیلتی
अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह। ایک اسلامی بھائی کی فرمائش آئی تھی کہ گزشتہ دنوں باپا جو ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تھے تو مدنی قافلے کے سفر کے وہ مناظر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کافی دنوں سے یہ فرمائش آ رہی تھی، کل بھی یہ فرمائش آئی تھی، تو آئیے آپ کی اب ہم یہ فرمائش پوری کرتے ہیں۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ ابھی امیر اہل سنت کے ساتھ چل صوفی نگر ڈربن جو شہر ہے اس کی حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، جو چل مدینہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم انشاءاللہ صوفی نگر یعنی جس کو ڈربن بولتے ہیں وہاں روانہ ہو رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب، جو کچھ بھی ہے مگر یہ ہے تیرے عطار کا یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا آقا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے۔ الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے۔ الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے۔ تاریوں کی منزل روشن ہے، اسے دیکھ لو۔ تاریوں کی منزل روشن ہے، ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو۔ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، وہ قافلہ سالار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، بے خار وہ گلزار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے، پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ۔ کثیر اسلامی بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے سنیے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، حاضرین بھی توجہ فرمائیں۔ مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد شامل ہوا۔ یہاں یاد رکھیں مقتدی چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مدرک، یعنی وہ جسے پوری رکعتیں ملی اور آخر تک امام کے ساتھ رہا۔ ایک ہے لاحق،
یہ وہ ہے کہ اس کو امام کے ساتھ پہلے رکعتیں تو مل گئیں مگر پھر بیچ میں سو گیا یا کوئی ایسا معاملہ لاحق ہوا کہ یہ امام سے پیچھے رہ گیا. ساتھ شامل تو ہوا تھا، پہلی رکعت میں ساتھ آ گیا تھا مگر پھر یہ پیچھے رہ گیا. تیسرا مسبوق جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ جائیں. چوتھا لاحق مسبوق ہے کہ ایک تو اس کی کچھ رکعتیں رہ گئیں اور جتنی رکعتوں میں امام کے ساتھ تھا اس میں بھی سو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ بھی پیچھے رہ گیا. آج مسبوق کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ایسا مقتدی جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ جائیں. مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ جائیں. جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ جائیں. جیسے جو تعداد سلام پھیر کر کھڑی ہوتی ہے یہ مسبوقین ہی کی تعداد ہوتی ہے. اب یہ امام کے ساتھ اس کا سلام پھیرنا امام کے ساتھ جائز نہیں. اگر قصداً جان بوجھ کر پھیرا تو نماز جاتی رہی، ٹوٹ گئی. امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں، جان بوجھ کے پھیرے گا نماز ٹوٹ جائے گی. بھول کر پھیلا امام کے ساتھ بلا وقفہ، یعنی بالکل امام کے ساتھ سلام پھیر دیا. اب ایسی صورت میں غلطی سے امام کے ساتھ اس نے سلام پھیرا ہے بالکل ساتھ ساتھ، تو اب ایسی صورت میں فوراً یہ واپس آئے گا، اس میں حرج نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نادر صورت ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کر سجدہ سہو کرے. کپڑا سمیٹنا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھاتے ہیں، اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں. کس طرح سمیٹتے آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے رکوع کیا، اب یہ اٹھے، اب یہ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے سے پہلے ایک تعداد پاجامہ، یہ انہوں نے پاجامہ بھی کھینچا، آپ نے جس کو دیکھا ہوگا، یہ پاجامہ وغیرہ کرتوں وغیرہ کو اس طرح یہ سمیٹتے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آج کل لوگ سجدے میں جاتے وقت پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے. صدل کے متعلق سن لیجئے. صدل یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رومال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکے ہوں. ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا لٹک رہا ہے تو حرج نہیں. آج کل بعض لوگ ایک کندھے پر اس طرح رومال رکھتے ہیں کہ اس کا ایک سرا پیٹ پر لٹکا ہوتا ہے، دوسرا پیٹھ پر. اس طرح نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدل یعنی پہننے کے کپڑے، صدل سے مراد صدل یعنی پہننے کے کپڑے کو بے پہنے لٹکانا، یہ تعریف بھی آ گئی اس کی. پہننے کے کپڑے کو بے پہنے لٹکانا مکروہ تحریمی اور اس سے نماز واجب الاعادہ. یہ 385 فتاوی رضویہ جلد 7. پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ. جو ہمسائے ہیں، اس ہمسایوں کے بارے میں یہ پوچھیں کیا حقوق ہیں ان کے؟ پڑوسیوں کے حقوق قرآن کریم میں بھی اس کا مطلب ہے کہ حکم ہوا ہے کہ ان کا بھی ترجمہ، اور اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے باندی غلام سے. بے شک اللہ عز و جل کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا. یہ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 36
کا तर्जमा मैंने बहार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 564 से पढ़कर सुनाया। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। अर्ज़ की गई कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम? फरमाया वो शख्स कि उसके पड़ोसी उसकी आफतों से महफूज ना हों, यानी जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ें देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी इसकी आफतों से अमन में नहीं, यानी जो पड़ोसियों को तकलीफ़ देता है जन्नत में नहीं जाएगा। अब दुकान के पड़ोसी भी होते हैं, इसको कितनी तकलीफ़ दी जाती है हर एक को इसका अंदाज़ा होगा, कितनी उससे नफ़रत की जाती है, कितनी कारबाजी होती है, उसके कारोबार तोड़ने की कोशिश होती है, उसके ग्राहक तोड़ने की कोशिश होती है, और न जाने क्या क्या होता है। ये उम्मूमन सब समझते हैं कि पड़ोसी के पास भूखा मर जाए लेकिन ग्राहक सारे बस मेरे ही पास आए, मेरा ही माल बिके। इतनी मतलब यानी कि अब मफाद परस्ती हो गई है कि जिसकी इंतहा नहीं। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। कुर्बान जाऊं सैयदी कुतुब मदीना पर, इनकी खिदमत में किसी ने अर्ज़ की कि हुजूर पहले के अहले मदीना कैसे होते थे? फरमाया कि एक दुकानदार के पास एक हाजी साहब जिनको कपड़े बांटने थे, लोगों में तकसीम करने थे, तो वो एक दुकानदार के पास गया कपड़े के कि मुझे इतना इतना कपड़ा चाहिए फुला फुला। तो दुकानदार ने कहा कि कपड़ा तो मेरे पास जो आप कह रहे हैं वो है, लेकिन वो जो सामने मेरे दुकानदार है ना, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बेचारे के पास कोई ग्राहक आया नहीं है, आप उससे ले लीजिए कपड़ा। अपना ग्राहक वहाँ भेज दिया। पहले के अहले मदीना ऐसे थे। सैयदी कुतुब मदीना फरमाते रहमतुल्लाह तआला अलैह, और फरमाया कि अब आजकल जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं, ये भी फरमाया। अब तो बहुत यानी कि जो मतलब बस वो न ज़माने नबवी से दूरी होती जा रही है, बस खराबियाँ बढ़ती चली जा रही है। भाई भाई का गला काटने पर तुला हुआ है। तो बहरहाल पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। जिसको जन्नत की तलब है वो अपने पड़ोसियों को अपनी आफतों से महफूज रखे, उसको राहत पहुँचाए, के लिए आसानियाँ करें, खुद तकलीफ़ उठाकर अपने पड़ोसी को सुकून पहुँचाए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल और पिछले दिन पर ईमान रखता है, यानी क़यामत पर ईमान रखता है, वो अपने पड़ोसी का इकराम करे। इकराम माने एहतराम करे। तो यहाँ बाबा वो पड़ोसी भी आएंगे जो दुकानदार हैं? पड़ोसी तो मेरा ख्याल है बस में जो साथ बैठता है कुछ देर के लिए, वो भी पड़ोसी है। ये भी इसका भी हक, उसका भी हक अदा करना है। जी हाँ, उन एक रिवायत है ना कि वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबी थे, और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 2 मिसवाकें काटी या आपकी खिदमत में हाजिर की गई। अब वो रिवायत का मजमून थोड़ा सा अर्ज़ करता हूँ जो अपनी याद के मुताबिक। तो इनमें अब दोनों सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में हैं दोनों मिसवाकें। तो अब जो इन दोनों मिसवाकों में क्या कहूँ, सरकार की मोहब्बत में वो खम हो गई थी, जो झुक गई थी। मेरे हाथ में हो तो मैं कह दूँ टेढ़ी थी, लेकिन सरकार के हाथ में ये लफ्ज़ बोलने की हिम्मत नहीं। तो ये अपने पास रख ली, और जो मिसवाक सीधी थी, जिसको हम कहेंगे फ्रेश और ज़्यादा मतलब उम्दा, ये उस सहाबी को पेश की। तो उन्होंने अर्ज़ की कि हुजूर वो मुझे दे देते, ये आप रख लेते, ये ज़्यादा अच्छी है। तो कुछ इस तरह इस पर फरमाया कि ये इस बारे में भी जो लम्हे भर के लिए, कुछ देर के लिए भी अगर वो साथ हुआ जवार में या पड़ोस में या
اس کا تو اس کے بارے میں بھی، اس کے حق کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو اب ہم جو تھال میں بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے اعتکاف میں، کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ مل جاتا ہے نا، بوٹے پر ہم نے ہاتھ مارنا ہے، بوٹی بھی اس کے لیے نہیں چھوڑنی، ہڈی اگر ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے چھوڑ دی اپنے ساتھی کے لیے، اور بڑا بڑا نوالا اس لیے لینا ہے کہ میرا ساتھی کہیں نہ کھا جائے اور میں بھوکا نہ رہ جاؤں۔ اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ آپ کو پتہ، لیکن بعض ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں میرے قریب جو آتے ہیں میں انہی کو زیادہ دیکھ سکتا ہوں خاص کر، تو ان میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی عمدہ چیز ڈالی، جیسے کہ اب عمدہ سے مراد یہ کہ اب کیا میں یعنی کہ اپنی محبت کرتے ہیں سائیں بھائی، تو کبھی اپنا کھانا تھوڑا سا ڈال دیا تو وہ کوئی ایسے ہاتھ مارتا ہے، ہپ کسی ہاتھ میں نہیں آنے دیتا۔ ایک تو یہ کیفیت اچھا، اور بعض ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے ہاتھ میں آلو یا بوٹی ویسے ہی آ جاتا ہے تو بیچارے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں، ہر ایک کو ٹکڑا ٹکڑا دیتے ہیں، اپنے لیے بھی رکھتے ہیں دوسروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بھی نوٹ کیا کہ پہلے بیچارے دوسروں کو دیتے ہیں۔ بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ کرے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہوں، اگر نعوذ باللہ مجھے دکھانے کے لیے کرتے ہوں تو ان کی ہلاکت ہے، اور ہمیشہ کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں تو ان کی انشاءاللہ بہاریں ہیں جنت کی ان کے لیے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے کہ عمدہ چیز اگر جیسے بوٹی، اب بعض اوقات اب نکالنے والوں کی ہم لاکھ ٹریننگ کریں، لاکھ سمجھا، لیکن کبھی یہ بیٹھ جائے کبھی وہ بیٹھ جائے، کبھی جیسا میرے سا انگھڑ بیٹھ جاتا ہے، تو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ایک تھالے میں تو بھرے ہوئے آلو، دوسرے میں بوٹیاں، تیسرا بالکل بچھارا کورا کورا جو اس کے نصیب۔ اب پڑوسی کو رحم آئے تو آئے ورنہ اب کورے چاول کھاؤ، یہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھا پڑوسی رحم بھی کھاتے ہیں، آلو اٹھا کے دے دیتے ہیں، بوٹی اٹھا کے، ایسا کم ہوتا ہے، وہ اتنے مشغول ہوتے ہیں بعض کھانے میں بیچارے کہ اطراف کا ہوش نہیں رہتا۔ اب یہ کہ بہت بڑا یہاں معاملہ ہے، وہ اعتکاف کا ہزاروں ہزار اس طرح بھائی ہیں، وہ تو اس طرح وہ جلدی بازی میں بھی ہو جاتا ہوا، کسی کو آلو زیادہ، کسی کو بوٹیاں زیادہ، کسی کو کم، یہ ہو جاتا ہے، مطلب بھیڑ بھاڑ میں اپنے یہی بولیں گے اور کیا۔ اب جس کو خالی چاول گئے یہ اس کا جو دل جلتا ہوگا، میں سوچتا ہوں کہ جیسے یار یہ خالی چاول ہے تو کیا آج کوئی بوٹی ڈالی نہیں ہے، تو پھر یا تو یہ گھما پھرا کے نیچے سے کہیں سے کوئی کرچ نکل آتی ہے چھوٹی سی، تو سمجھ پڑتی ہے کہ یہ کارنامہ نکالنے والے کا ہے۔ اب میرے قریب حالانکہ بعض وقت احتیاط کی جاتی ہوگی کہ یار یہ دیکھ لے گا تو پھر کچھ بولے گا، تو بوٹیاں ڈالی ہیں، لیکن میرے قریب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہوتی ہیں، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، تو پیچھے جو بھی ہوتا ہو۔ پھر آپ نے دیکھا اردو اور انگریزی زبان میں سلسلہ لرن قرآن۔ Allah Tabarak wa Ta'ala said, Hudan lil Muttaqeen, this book is guidance for the God-fearing people. Those people, they have taqwa, they have fear of Allah Tabarak wa Ta'ala in their hearts. Those, they try to save themselves from the sins, from the bad habits. Those are muttaqeen. There is a question, and after this ayah Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned about the signs of muttaqeen. If you will think that what are the signs of a muttaqi person to whom we can call God-fearing, so Allah Tabarak wa Ta'ala explains about Ahle Taqwa, the people, they are God-fearing. So in the next ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala said, Alladhina yu'minuna bil ghaib. The first quality, the first sign of muttaqi is Alladhina yu'minuna bil ghaib. Those, they believe in unseen. Those, they believe without seeing. So we are the mu'mineen, we are the Muslimin. Alhamdulillah, we have believed in Allah. We believe in the prophethood of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. We believe in Jannah, we believe in Jahannam, hell. We believe in day of Qiyamah.
So these all things are ghaib for us, but we believe in, because the thing we cannot see, that is unseen. So we have to believe in those unseen things, and this is the test for a person. If I'll ask if any Muslim, has he seen Allah Tabarak wa Ta'ala? The reply would be no. We never saw Allah Tabarak wa Ta'ala. But we have firm belief that Allah Tabarak wa Ta'ala is. There is a God, we have to believe. Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam is the last messenger of Allah Tabarak wa Ta'ala. So we have believe in his prophethood. So this is the first sign, and this is the test, and this is the reality of Iman. So the first sign is a person who believes in unseen things. Rather, Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam said about those things, or we have read in the Holy Quran. So these all things belong to unseen, ghaib. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں کتاب کے بلا شک و شبہ درست ہونے کا، اس پر ایمان لانے کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. اور اس کے بعد کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے، اہل تقوی، ان کی علامات کو اور ان کی صفات کو بیان کیا. تو اہل تقوی کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی اس کتاب سے ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ اس کتاب سے، اس قرآن سے ہدایت پانے والے لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. A person who spends 1 dirham in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala, so Allah Tabarak wa Ta'ala gives him 10 times more in this dunya, and on the day of judgment he'll give him 70 times. So this is the importance. Sadaqah, to spend in his path, to spend in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala. It saves a person from hardships, from masaib. And it is said that if a person, he is in any trouble, so what is the solution? There are too many solutions. And the very basic and important solution is that he should make sadaqah in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala. Because bala, musibah, it cannot pass over the sadaqah. It cannot reach. The sadaqah is a hurdle in between a person and that hardship, that musibah, that trouble. So that's why Sarkar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, has mentioned too many virtues about sadaqah. پھر آپ نے دیکھا بعد نماز عصر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالم دیکھیے کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے حتیٰ کہ مٹی بھیگ گئی، اتنا روئے مٹی بھیگ گئی. پھر فرمایا اے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس کے لیے یعنی قبر کے لیے تیاری کرو. اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، یعنی آنسو کتنے بہے ہوں گے، ذرا غور کیجئے کہ رخسار مبارک، ریش مبارک بیتے بیتے اتنے گرے کہ مٹی بھیگ گئی. اتنا رونا قبر کی طرف، قبر کے پاس بیٹھ گئے. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں
بلکہ جس طرف اٹھ گئی محشر میں بخشا گیا. اور کیفیت یہ ہے کہ قبر پہ بیٹھ کر اتنا روئیں کہ مٹی بھیگ جائے اور فرمائے کہ بھائیو اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. ہمارے بزرگوں کے جب احوال پڑھتے ہیں کیا بیان کروں. حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے ایک قبرو تمہارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن مصیبت تمہارے پیٹ میں ہے. الوداع الوداع ماہ رمضان، الفراق الفراق ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. نیک بن جاؤں یہ جی چاہتا ہے. یا خدا کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے مولا، نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا، مولا کریم ہمیں احساس عطا کر، ہم پر ایسی نظر کر اللہ کہ ہمیں گناہوں کا احساس ہونے لگے. نہ ہماری تو عادت عجیب و غریب ہے مولا، نہ جانے کتنے ایسے گناہ بھی ہوتے ہوں گے جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا. اے رب کریم تو سارے گناہ معاف کر دے، تو سارے گناہ معاف کر دے یا ارحم الراحمین. کتنے تیرے بندے اور تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے. جتنے اٹھے ہوئے ہاتھ دعا میں شامل ہے اللہ، ان تمام عاشقان رسول کو اللہ بے حساب مغفرت عطا فرما دے. بے سبب بخش دینا پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل، اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام. امیر اہل سنت یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے، کہ جن کے دل میں شروع سے ہی ایک امت کے لیے بے چینی پائی جاتی تھی. آپ نے شروع سے ہی ایک مذہبی راستہ اختیار کیا ہوا تھا. مجھے بہت پرانے ایک امیر سنت کے ساتھی ملے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جب گلیوں کے اندر کھیلا کودا کرتے تھے تب بھی یہ آتے تھے، اور ہم کو حالانکہ اتنی بڑی عمر نہیں تھی امیر علیہ سنت کی اس وقت بھی، مگر یہ اس وقت بھی آتے تھے اور ہم کو یہ مسجد کا راستہ دکھاتے تھے کہ چلو چلو نماز کا وقت ہو گیا، چلو چلو نماز کا وقت ہو گیا. تو بچپن سے ہی یہ اوصاف، یہ کمالات